بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے ٹھیک ٹھاک اور خوش ہوں گے۔ جمعہ المبارک کا دن ہے، اسی مناسبت سے ہم ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ درود ابراہیمی توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمان افروز داستان حیات کی ایک سیریز شروع کر رکھی ہے۔ آج کی ہماری ایپیسوڈ نمبر 11 ہے۔ ہم بات کرتے ہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمان افروز داستان حیات کے بارے میں۔ اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کیسے تھے۔ اس وقت جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے حقوق کا اعلان نہیں فرمایا تھا، مکہ میں انسان اور انسان کے درمیان تفاوت شرمناک حد تک بڑھا ہوا تھا۔ چند کھاتی پیتی خواتین کا معززین شہر میں شمار ہوتا تھا، جیسے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ابو سفیان کی بیوی ہندہ، لیکن باقی غربت اور بیچارگی کی چکی میں بری طرح پس رہی تھیں۔ وہ مردوں کی حوث اور ظلم تلے روندی چلی جا رہی تھیں۔ مرد انہیں اپنا مال و اسباب سمجھتے تھے، مال مویشی کی طرح۔ اندرا جیسا شاعر بھی اب نہیں رہا تھا جو اپنے اشعار میں ان کی حالت زار پر اشک بہایا کرتا تھا۔ مکہ اس لحاظ سے بڑا عجیب شہر تھا کہ یہاں ایک طرف تو لات، منات اور عزا کی صورت میں عورتوں کی پرستش ہوتی تھی، اور دوسری طرف عورتوں کو تسکین حوث کا سامان بنا کر انہیں بنیادی انسانی حقوق سے بھی محروم کیا ہوا تھا۔ یہ باتیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی صورت میں اللہ جل شانہ نے اپنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا بڑا تحفہ دیا تھا۔ ان دونوں کے مراسم کی ابتدا تو عجیب حالات میں ہوئی تھی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ تعلق بڑھتا گیا اور خوشگوار سے خوشگوار تر ہوتا گیا۔ پہلے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے تجارتی قافلے کا سالار بنایا۔ ان کا یہ قافلہ تجارت کے لیے شام آتا جاتا رہتا۔ اس وقت جب وہ پہلی بار حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تجارتی قافلے شمال کی طرف لے گئے تو ان کی عمر 24 یا 25 سال کے لگ بھگ قریب تھی۔ ایک ایسے ہی قافلے کا تصور کیجئے، ریگستان کی رات میں چلتے ہوئے اونٹوں کے قدموں کی دھپ دھپ، کسی حدی خاں کے نغمے کی دل سوز آواز، ہر قدم پر نزدیک آتی منزل کا تصور۔ جانور اور انسان سب ایک مقصد کی خاطر رواں دواں ہیں۔ اطراف میں دور دور تک پھیلا ہوا بے نشان ریگستان، مگر سب کی منزل ایک ہی ہے جو کہ راستہ بتا رہی ہے، بلکہ کئی نئی منزلوں کی نشاندہی بھی کر رہی ہیں، ان گنت جہانوں کی جو ان سے پرے آباد ہیں۔ انسان اپنا سر اٹھاتا ہے اور فطرت کی بے قرار پنہائیوں میں گم ہو جاتا ہے۔ جب یہ قافلہ دمشق پہنچا تو ساری زبانوں نے شہر کے روایتی شراب خانوں میں اپنی پیاس اور تھکن دور کرنے کا پروگرام بنایا۔ سارے قافلے والوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا اور شہر کے باہر ہی اپنے اونٹوں کے ساتھ ٹھہر گئے۔ انہیں شاید علم تھا کہ ملا سمندروں میں کم اور ساحلوں پر زیادہ ڈوبتے ہیں۔ یہ سفر انہوں نے نہایت ذمہ داری کے ساتھ پورا کیا اور خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ان کی توقع سے کہیں زیادہ منافع لا کر دیا۔ جب وہ سفر کی رودات سنا رہے تھے تو خدیجہ ان کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ اسی وقت ان کی ذکاوت نے انہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں اپنے ہونے والے شور کی جھلک دکھا دی۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک رشتے کروانے والی خاتون نفیسہ بنت زامہ کو بلوایا اور اسے کہا کہ ذرا اپنے طور پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اندلیہ تو تولو کہ شادی کے بارے میں ان کا کیا خیال ہے۔ نفیسہ نے بات چھیڑی تو انہوں نے کہا، میرے پاس ہے ہی کیا جو میں شادی کا سوچوں؟ بھلا غربت بھی کوئی بہانہ ہے؟ فرض کیجئے آپ کی کسی ایسی خاتون سے شادی ہو جائے جس کے پاس اتنا ہو جو دونوں کے لیے کافی ہو۔ فرض کیجئے آپ کو کسی ایسی خاتون کا رشتہ مل جائے جو حسین ہو، جس کے بعد دولت ہو، عزت ہو، اور جو کسی باوقار گھر کی ملکہ ہو، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یہ بھی تو دیکھنا ہوگا کہ وہ خاتون خود کیسی ہے۔ یقیناً
ایسی کون سی خاتون ہے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ یہ نام سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نفیسہ نے کہا سب مجھ پر چھوڑ دیجئے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت 40 سال کی تھیں، 2 مرتبہ بیوہ بھی ہو چکی تھیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت 25 سال کے تھے۔ یہاں دمشق میں میں نے چند لوگوں کو یہ کہتے سنا کہ اس عقد میں خدیجہ کا زیادہ فائدہ ہوا، لیکن وہ کم عقل کچھ نہیں جانتے۔ انہیں کیا معلوم کہ اس تعلق میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پایا۔ یہ شادی ہر لحاظ سے اتنی مکمل اور کامیاب تھی کہ لگتا تھا کہ یہ انسان کی نہیں کسی فرشتے کی تجویز تھی۔ دراصل یہ رشتہ ان کے مشن کی تکمیل کا پہلا مرحلہ تھا۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہر پریشانی میں انہیں دلاسا دلایا۔ ایک دفعہ میں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے سنا کہ جب سب مجھے کاذب کہتے تھے تو صرف حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ مجھ پر یقین کرتی تھی۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے ان کے مشن پر ایمان لائیں، سب مردوں میں، سب عورتوں سے پہلے، اس وقت جب خود سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہی پریشان تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی ایک مثالی شادی تھی، اتنی خوشگوار اور کامیاب کہ اس کے ذریعے گویا اللہ نے بندوں کو ایک ثبوت فراہم کر دیا کہ مرد کی بہترین ساتھی صرف عورت ہی ہو سکتی ہے۔ محترم سامعین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ماہ رمضان مبارک کا آخری عشرہ اپنی رحمت سے رواں دواں ہے۔ اسی ماہ رمضان مبارک میں آپ کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ افطاری کے وقت چونکہ ٹھنڈا پانی اس کا استعمال بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ شاید میں نے بھی وہ 1-2 دن میں کر لیا تھا اور اسی وجہ سے گلا تھوڑا سا خراب ہو گیا۔ آپ اس بات پہ ہرگز مت جائیے گا۔ آپ نے توجہ کرنی ہے کہ مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان افروز داستان حیات، بس پہلی وحی۔ یہ واقعہ جو میں بیان کر رہا ہوں یہ سچ بھی ہے اور ناقابل تردید بھی۔ سچ یوں ہے کہ اس کے راوی ہی صدیق ہے، صدیق اکبر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے اسے زید سے سنا، زید نے علی سے، علی نے خدیجہ سے اور خدیجہ نے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، جن کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ ناقابل تردید یوں کہ قرآن شریف میں اس کا ذکر ہے۔ اس حوالے سے یہ ہمارا جزو ایمان بھی ہے۔ جبل النور پر غار حرا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تنہا تھے کہ جبریل علیہ السلام نے حاضری دی اور کہا پڑھو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا میں پڑھ نہیں سکتا۔ جبرائیل علیہ السلام نے زور دے کر کہا اپنے رب کا نام لے کر پڑھو جس نے عالم کو پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کی پھٹکی سے پیدا کیا اور جس نے انسان کو وہ علم دیا جس سے وہ پہلے ناواقف تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے تو اور زور دے کر کہا پڑھو۔ آپ نے اس کے بعد بھی وہی کہا میں پڑھنا نہیں جانتا۔ ہر بار جب جبریل علیہ السلام انہیں کہتے کہ پڑھو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مجبوری بیان کرتے کہ وہ پڑھنا نہیں جانتے، تو جبرائیل علیہ السلام ان کے جسم کو اس زور سے بھیجتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قوت برداشت جواب دیتی محسوس ہوتی۔ تیسری مرتبہ بھی جب جبریل نے یہی انداز اختیار کیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سمجھے بس اب موت قریب ہے، لیکن اس کے فوراً ہی بعد جبرائیل نے اپنی گرفت ڈھیلی کر دی اور غار سے باہر چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں لگا کہ کوئی تحریر یا پیغام ان کے اندر ثبت ہو گیا۔ پیغام کیا تھا اس کا انہیں ابھی علم نہیں تھا، مگر وہ اس کا وزن محسوس کر رہے تھے۔ یہ سب کچھ اتنا غیر متوقع، اتنا عجیب و غریب، اتنا اچانک ہوا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ کلام الہی کی جلالت و تمکنت سے وہ لرزہ باندام تھے۔ وہ اس واقعے کے ایک ایک پہلو پر غور کر کے اسے دائرہ فہم میں لانے کی کوشش کر رہے تھے، مگر وہ گتھی تھی کہ سلجھنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ مکہ میں وہ حسن اخلاق کا اعلیٰ ترین نمونہ تسلیم کیے جاتے تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی کے 40 سال اس متانت، سنجیدگی اور شائستگی کے ساتھ گزارے تھے کہ کسی سے تخت کلامی تک کی نوبت نہیں آئی، چاہے جائے کہ کسی کا اس سختی سے انہیں بھیجنا پڑا۔ یہ تجربہ ان کے لیے قطعی ناقابل توجیہ تھا اور کلام الہی کی
سطوط نزول کے تناظر میں جو خود اپنی جگہ ایک معمہ بنا ہوا تھا، یہ نامنوس سلوک انہیں ناروا معلوم ہوا۔ سوچ کی ایک لہر یہ بھی اٹھتی تھی کہ یہ عقد جتنا حیرت انگیز اور ناقابل فہم تھا، ہو سکتا ہے کہ اس کا حل بھی اتنا ہی انہونا اور خلاف معمول ہو سکتا ہے کہ اس میں تشویش کی کوئی بات ہی نہ ہو، بلکہ سب کچھ بظاہر جتنا پریشان کن اور تکلیف دہ محسوس ہو رہا ہے، اتنا ہی خوش آئند اور نیک انجام بھی ہو۔ پھر بھی اس مخیر العقل تجربے کے انجانے مضمرات سے ان کا سارا بدن لرزاں تھا۔ اسی کیفیت میں وہ لرزتے کامتے غار ہرا سے باہر آئے اور حیرت کے عالم میں آہستہ آہستہ کوہ ہرا کی بلندی پر اس سمت میں چڑھنا شروع کر دیا جدھر سے نیچے اترنے کا راستہ تھا۔ ابھی نصف راستہ بھی گزرا نہیں تھا کہ جبرائیل انہیں دوبارہ نظر آئے۔ اس بار وہ ایک انسانی شکل میں تھے اور افق پر کھڑے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس سمت بھی رخ کرتے، شمال جنوب مشرق مغرب انہیں موجود پاتے۔ پھر ایک بار انہیں ان کی آواز سنائی دی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم اللہ کے رسول ہو اور میں جبرائیل ہوں۔ حیرت اور پریشانی کے اسی عالم میں وہ تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ سارا بدن کانپ رہا تھا۔ گھر پہنچتے ہی بستر پر لیٹ گئے اور کئی کمبل اپنے اوپر اوڑھ لیے، سر منہ سب کچھ ڈھانپ لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی موقع کی مناسبت سے انہیں مدثر کہہ کر پکارا۔ مدثر یعنی چھپنے والا، اپنے آپ کو ڈھانپنے والا۔ رب ذوالجلال والاکرام کو تو علم تھا کہ اس نے کیا کہا ہے اور کیوں کہا ہے۔ اس کا پیغام پہنچنے پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حالت ہوئی تھی اور اس محیر اور اس روحانی تجربے کے بعد وہ جس کیفیت سے دوچار تھے، وہ بھی اللہ جل شانہ کے علم میں تھا۔ لیکن یہ سب کچھ ایک خیر عظیم کی خاطر ہو رہا تھا اور نہ گریز تھا۔ ادھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کا یہ حال تھا کہ اس واقعے کے تقریباً 1 گھنٹے بعد بھی وہ اپنے آپ کو کملوں میں سمیٹے اس کے رموز و نکات، اس کی توجیہ اور توضیح میں مصروف مجسم سوال بنے ہوئے تھے۔ یہ واقعی من جانب اللہ تھی یا شیطان انہیں دھوکہ دیا تھا؟ ایسا تو نہیں کہ فی الواقع کچھ بھی نہ ہو اور ان کے ذہن نے از خود کچھ ہولے کھڑے کر دیے ہوں۔ یہ تو وہ جانتے تھے کہ وہ محض انسان ہے۔ بدن پر کپکپی تھی کہ ختم ہونے میں نہیں آ رہی تھی۔ انہوں نے کچھ کمبل اور اوڑھ لیے۔ اتنے میں خدیجہ بھی آ گئی تو انہوں نے انہیں شروع سے آخر تک سارا واقعہ تفصیل کے ساتھ سنا دیا۔ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جنہیں واقعات میں رنگ امیزی کا شوق ہوتا ہے۔ انہوں نے اس واقعے سے بہت سی کہانیاں منسوب کر رکھی ہیں، مگر اس قسم کی خوشکن رنگ امیزیاں خانہ بدوشوں کے الاؤ کے گرد ہی سجتی ہیں، تاریخ کے اوراق کو زیب نہیں دیتی۔ میں تو وہی کہوں گا جو میں جانتا ہوں۔ رب کریم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بڑی بصیرت سے نوازا تھا۔ انہوں نے اپنے خاوند کو تسلی دی، ان کا خوف ختم کرنے کی کوشش کی، ان کے خدشات دور کرنے کے لیے دلائل دیے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے ساری صورتحال کا ادراک کر لیا، اور اس وقت جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یقین نہیں تھا کہ کیا ہوا ہے، کچھ ہوا بھی ہے یا نہیں، وہ اس واقعے کی صحت پر ایمان بھی لے آئیں۔ ان کے ایمان نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید حوصلہ دیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان سے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ واقعی رحیم و کریم ہے اور وہ اپنے بندوں کا خیال رکھنے والا ہے تو وہ ایک نیک اور سچے انسان کو کبھی کسی عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا۔ وہ ساری رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جاگتی رہیں اور لمحے لمحے بعد ان کو جبرائیل امین کے الفاظ دہرا کر باور کراتی رہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں۔ اس رات کو لیلۃ القدر کہتے ہیں، قوت و جبروت کی رات، عظمت و جلالت کی رات۔ اس رات اللہ غفور الرحیم نے انسان کو روشنی عطا کی اور اس پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمایا۔ اس رات اس نے جبرائیل کو کرۂ ارض پر بھیجا۔ اس رات اس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پہلا پیغام بھیجا۔ وہ رات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ایمان لانے کی رات تھی۔ اسی مناسبت سے اس عظیم اور برگزیدہ خاتون کو ام المؤمنین کا لقب عطا ہوا۔ بعد میں دیگر ازواج مطہرات نے بھی یہی لقب پایا۔ محترم سامعین، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمان افروز داستان حیات کی ایپیسوڈ نمبر 11 یہاں پہ ختم ہوتی ہے۔ جلد ہی ہم آپ کی خدمت میں ایپیسوڈ نمبر 12 لے کر حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔
دعاؤں میں ہم سب کو یاد رکھے گا۔ ایک مرتبہ پھر سب کو جمعۃ المبارک۔ آمین۔ فی امان اللہ۔